وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي लेवल 1। और आज हम इंशाअल्लाह इसका सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। पारा नंबर 1, सफ़ा नंबर 11 से 15 इंशाअल्लाह, और सूरह बकर की आयत नंबर 77 से लेके 105 तक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। जी, आयत नंबर 77 को हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। आज का इसमें जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अल्लाह ताला ज़ाहिर व मख्फी को जानने वाला है। अल्लाह ताला ज़ाहिर को भी जानता है और मख्फी को भी जानता है। अल्लाह ने फरमाया अवला, और क्या नहीं, यअलमून, वो जानते, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला, यअलमु, जानता है, मा, उसको, युसिर्रून, जो वो छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और वो जो जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ज़ात है कि जो जाहिर का भी जानने वाला है, और जो चीज़ हम छुपाते हैं उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ताला से कोई चीज़ भी मख्फी नहीं है। वमिनहुम उम्मियून, वमिनहुम, और उनमें से, उम्मियून, अनपढ़ हैं, यानी यहूद में से, यहूदियों में से, ला यअलमूना, नहीं वो जानते, अल किताब, किताब को, इल्ला, मगर, अमानिया, चंद आरज़ुओं के, किताब का इल्म उनके पास नहीं है, सिवाय चंद आरज़ुओं के उनको कोई इल्म नहीं है। व इन हम इल्ला, व इन हम, और नहीं है वो, इल्ला, मगर, यज़ुन्नून, गुमान रखते हैं, यानी उनके पास सिर्फ गुमान है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, यहूदियों के जो आम जो लोग थे, जो अवाम थे, उनकी हालत को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये उम्मी है, ये अनपढ़ हैं, इनको किताब का कोई इल्म नहीं है। किताब से मुराद यहाँ पे क्या है? तौरात है। क्या है? तौरात। कि इन्हें अपनी जो किताब है तौरात, उसका भी इनको कोई इल्म नहीं है, सिवाय अमानी, अमानी, उमनीयत उनकी जमा है, सिवाय आरजुओं के। वो आरजुएं क्या थी उनकी? कि हमारे बुजुर्गों की वजह से हमारी भी मगफरत हो जाएगी, ये उनकी आरजू थी। और इसी तरह कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा, ये भी उनकी एक आरजू थी। और इसी तरह उनके जो गुमान थे उनमें से ये था कि वो मन गढ़ंत किस्सों पर अकीदा और ईमान रखते थे, मन गढ़ंत किस्सों पर अपना अकीदा और अपना ईमान रखते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद की, बनी इसराइल की अनाद और उनकी सरकशी को बयान करने के बाद उनके कुछ तबकात का बयान फरमाया। उनमें से सबसे पहले जिनका जिक्र फरमाया वो कौन है? उम्मी हैं, कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनको किताब का कोई इल्म नहीं है, सिवाय उनके पास क्या है? आरजुएं हैं और गुमान हैं, और किताब का हकीकी इल्म उनको बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अगली जो आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने उनके जो तालीम याफ्ता जो तबका था उनका बयान फरमाया कि जिनको कुछ इल्म था, जो उनके उलमा थे, उनका काम क्या था यहूदियों के, कि वो क्या करते थे। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि फवाइलुन, पस बहुत बड़ी हलाकत है, बस क्या है? बहुत बड़ी हलाकत है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, अल किताब, किताब को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से लिखते हैं। जो किताब को क्या करते हैं? अपने हाथों से लिखते हैं, जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा, फिर, यकूलूना, वो कहते हैं, हादा, ये, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है। वो क्या करते हैं? पहले अपने हाथ से लिखते हैं किताब को,
اور پھر وہ منسوب کس کی طرف کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا کا فائدہ، دنیاوی مفاد۔ اللہ نے آگے اس کو ذکر بھی کیا، لیشتروا به ثمنا قلیلا، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی اس کے ساتھ، یعنی جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا ہوتا ہے، کیا خریدیں اس کے ساتھ، کیا حاصل کریں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کو، یعنی تھوڑی سی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند روز کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں، آپ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہوں گے یا بعض لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ہر بات پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے۔ تو جب تک وہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، کہ پس ہلاکت ہے ان کے لیے، وائل کہتے ہیں ہلاکت، تباہی، بربادی۔ اور وائل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وائل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام وائل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فوائل لہم، ان کے لیے، وائل کے لیے ہلاکت ہے، کیا، کیوں، کیا وجہ؟ من سے ما، جو، من اس وجہ سے ما جو کتبت انہوں نے لکھا، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو لکھا، اور اس کو یہ بات کرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اور کیا کیا؟ اور الزام کس پہ لگایا؟ اللہ تعالیٰ پہ، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے اس سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وہ ویل، اور ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مما اس سبب سے، اس کی وجہ سے، جو یکسبون وہ کماتے تھے، جو انہوں نے کمایا، اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جو انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور زیادتیاں کی اور اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم دین کی بات اور دین پہ عمل جب کریں تو ہم کسی ایسی بات پہ عمل نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی منسوب کی گئی ہو۔ ہم تحقیق کریں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا واقعی یہ عمل اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ لیکن اپنا تخمینہ، اپنا گمان، اپنی سوچ، اپنے عقیدے کے مطابق ہم نے عمل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور جب تک علم نہ ہو تو ہم نے کسی مسئلے کا جواب نہیں دینا، اور ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دینا، اور اسی طرح ہم نے دنیا کے محض چند دن کے فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہم نے بالکل رد و بدل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہودیوں کے ایک فاسد عقیدہ اس کا بیان ہے، اور اس کو رد کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، گنتی کے۔ تو یہودی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ ہم صرف 7 دن کے لیے جائیں گے، کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ہم ایک دن جہنم کے اندر رہیں گے، تو 7,000 سال کے 7 دن بنے تو ہم جہنم کے اندر 7 دن رہیں گے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد ہم نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بعض یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی، بچڑے کی پوجا کی، ہم اتنے دن جہنم کے اندر رہیں گے، اس کے بعد نکل کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے پکڑا ہے، کیا تم نے بنایا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، عہدن، کوئی عہد،
کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے، کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ ہرگز اس عہد کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی تم ایسے بات کر رہے ہو کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ تم جہنم کے اندر ایامن معدودہ، چند دن چند دن رہو گے، اس کے بعد نکل کے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کوئی عہد کیا؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ اس کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس عہد کی خلاف ورزی کرے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو مطلب اس کے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایسی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر ایسی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ایسی بات کرتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہوئی۔ تو اس میں یہودیوں کے ایک فاسد عقیدہ اور اس کا رد کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، کہ بلا کیوں نہیں، من کسب، کہ جس نے کسب کیا، یعنی جس نے کمایا، کیا کمایا؟ خطی سیئۃ، کسی برائی کو کمایا، کوئی برائی کی، بڑی برائی کو سر انجام دیا، وہ احاطت، اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی برائی نے، اس کی خطیئہ نے، اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا، وہ سب کے سب، فیہا، اس آگ کے اندر، خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت کے اندر یہودیوں کے اس نظریے کی تردید ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر حال کے اندر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظریے کی تردید کی کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکو گے، اور جو بھی کفر و شرک کرے گا تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں پہ جو سیئہ ہے، بڑی برائی، اس سے مراد کیا؟ بڑی برائی، جو بھی بڑی برائی کمائے گا اور اس کا گناہ اس کو گھیر لے گا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، کہ جو جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہاں خطیئہ سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو کفر اور شرک کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے کی تردید کی، اور یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ہم جہنم کے اندر چند دن رہیں گے اور اس کے بعد ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی اور ان کے اس فاسد عقیدے کا رد کیا۔ والذین آمنوا، اگلی آیت ہے والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، کیسے؟ نیک عمل کیے انہوں نے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم، وہ سب، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یعنی جب وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت کے اندر نکالے نہیں جائیں گے، ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی، جنت کے اندر ان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ندا لگائے گا، ایک فرشتہ آواز لگائے گا۔ وہ کیا آواز لگائے گا؟ وہ یہ آواز لگائے گا، وہ یہ ندا لگائے گا، وہ یہ کہے گا کہ اے جنتیو، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا فیہا ابدا، کہ اے جنتیو، اب اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری ندا وہ یہ لگائے گا، اے جنتیو، اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، کبھی بھی غمگین نہیں ہوگے۔ اور تیسری ندا یہ لگائے گا کہ اے جنتیو، اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور ایک ندا یہ لگائے گا کہ اے جنتیو، اس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو گے، کبھی بھی غمگین نہیں ہوگے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من يدخل الجنت ینعم، کہ جو جنت کے اندر ایک دفعہ داخل ہو گیا، ینعم، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے اندر رہے گا، لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا یفنا شبابہ،
اور جو جنت کے اندر ایک دفعہ داخل ہو گیا اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر وہ کیا رہے گا؟ جوان رہے گا۔ جی، اگلی آیت کے اندر ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ وہ پختہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد اس بات کا لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی تو صرف اللہ رب العالمین کی، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، دلی عبادت، جو دل کی عبادات ہے، ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے سر انجام دینی ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے ان سے یہ پختہ عہد لیا، اس کے اندر یہ بھی تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے، مساکین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اسی طرح وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، اور فرمائے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی عبادت اگر آپ نے کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وہ بالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بات کرو، وقولوا، اور کہو، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے؟ اچھے انداز میں بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اکثریت جو بنی اسرائیل کی تھی، جو یہودیوں کی تھی، وہ کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد اور پیمان کو، پختہ عہد کو کرنے کے بعد کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا الا قلیلا منکم، ہاں کچھ جو تھے، الا مگر، قلیلا کچھ لوگ جو تھوڑے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد اور پیمان پہ، پختہ عہد پہ کیا رہے؟ قائم رہے، لیکن باقی لوگ کیا ہو گئے؟ اس اللہ تعالیٰ کے عہد سے پھر گئے۔ اور جو قائم رہے وہ کون تھے؟ کہ جو بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ، تھوڑے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان پہ قائم رہے تھے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام لائے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ، اور تم، معرضون، تم اعراض کرنے والے تھے، تم منہ پھیرنے والے تھے، تم نے منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو توڑ ڈالا۔ تو یہود کی یہ خصلت ہے کہ وہ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، ان کے ہاں عہود اور مواثیق، جو میثاق ہوتے ہیں، جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کتنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے انہوں نے ان عہد اور پیمان کو توڑ دیا۔ ابھی اگلا صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے جی کہ قتل اور اخراج نہ کرنے کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا تھا، ایک اور عہد لیا تھا، ایک اور میثاق لیا تھا، ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے دماء دم کی جمع مراد کیا ہے؟ خون، اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں قتل و غارت سے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کو آپ نے قتل نہیں کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم، ولا، اور نہیں، تخرجون تم اخراج، خروج سے نکلنا، یعنی تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے، لوٹ مار کر کے گھر سے نہیں نکالو گے، ان کو در بدر نہیں کرو گے، ان کو گھر سے نہیں نکالو گے۔ تو تم اقررتم، اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہاں اقرار کیا تھا، وانتم، اور تم، تشہدون، تم
शाहिद भी हो, तुम गवाह भी हो इस बात के, तुम जानते भी हो, तुमको यकीनी और पुख्ता इल्म भी है कि तुम्हारे जो आबा व अजदाद थे, तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने भी ये अहद व पैमान किया था। तो अल्लाह ताला ने उनसे अहद पैमान लिया तीन बातों पे, और चौथी बात ये थी कि फिदिया लेके कैदी को छोड़ देना है। फिदिया लेके कैदियों को छोड़ देना है। एक ये अहद लिया था कि कत्ल नहीं करना, ला तस्फिकुना दिमाअकुम, एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, खून नहीं बहाना, और वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम। और दूसरा अहद और पैमान ले ये लिया था कि एक दूसरे को अपने घरों से नहीं निकालोगे, यानी कत्ल व गारत करके, और उनको घर से नहीं निकालोगे। और तीसरा अहद ये लिया था कि एक दूसरे के खिलाफ मदद भी नहीं करोगे, एक दूसरे के खिलाफ मदद नहीं करोगे। यानी किसी के हक में मदद तो कर सकते हो, लेकिन दूसरे के खिलाफ जो है उस पे जुल्म करते हुए, उसके साथ ज्यादती करते हुए अपने किसी भाई की आपने मदद नहीं करनी। तुम अकरर, तुम फिर तुमने इकरार किया, व अन तुम तशहदून, और तुम शाहिद भी थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम फिर अंतुम हाउलाई, तुम ये लोग हो कि तक़तुलून अनफुसकुम, तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम नफ्स की जमा अनफुस है, अनफुसकुम अपने आप को, यानी तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल भी करते हो। व तुखरिजून फरीकन, और तुम निकालते हो फरीकन एक फरीक को, यानी एक ग्रोह को, तुम में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से। तुमने ये मिसाक तोड़ दिया, तुमने अल्लाह ताला के साथ जो वादा किया था, जो अहद और पैमान किया था, उसको तुमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? कि तुम एक दूसरे को कत्ल भी करते हो, और जुल्म और ज्यादती करते हुए एक दूसरे को अपने घरों से निकाल भी देते हो। तज़ाहरून अलैहिम, अल्लाह ने फरमाया कि तज़ाहरून अलैहिम, कि तुम मदद करते हो एक दूसरे की, अलैहिम उनके खिलाफ, बिल इस्मी गुनाह के साथ, वल उदवानी और ज्यादती के साथ, यानी गुनाह और ज्यादती करते हुए एक दूसरे की मदद करते हो, गुनाह और ज्यादती के काम में एक दूसरे की क्या करते हो, मदद करते हो। और अल्लाह ने फरमाया व यातूकुम, व इन, और अगर यातूकुम वो आते हैं तुम्हारे पास, उसारा कैदियों की शक्ल में, व इन यातूकुम अगर वो आते हैं तुम्हारे पास, यातूकुम आते हैं तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, कैदियों की शक्ल में, तुफादूहुम तो तुम उनका फिदिया दे के उनको छुड़ा लेते हो, तुम उनका फिदिया दे के उनको छुड़ा लेते हो। वह हुआ मुहर्रमुन, और हालांकि असल हकीकत यह है कि असल उसूल तो यह है कि मुहर्रमुन अलैकुम, कि ये हराम है तुम पे, इखराजुहुम उनका इखराज, उनको निकालना। हालांकि वो तुम पे हराम करा दिया गया था तो रात के अंदर कि तुम जुल्म और ज्यादती करते हुए घरों से नहीं निकालोगे, एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे, और इसी तरह घरों से नहीं निकालोगे, और एक दूसरे की जुल्म और ज्यादती के अंदर मदद भी नहीं करोगे। लेकिन एक काम जो है वो तुम करते हो, जो तौरात के अंदर है, कि कैदियों को फिदिया देके छुड़ा लेते हो। ये काम जो तौरात के अंदर है ये कर लेते हो, कि जब वो कैदी बन जाते थे तो उनको छुड़ा लेते थे, और ये कहते थे कि ये तौरात के अंदर जिक्र हुआ है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। यानी अल्लाह के एक हुक्म पे तो अमल करते थे, लेकिन जो अल्लाह ताला ने एक दूसरे का खून ना बहाने का हुक्म दिया, और इस तरह एक दूसरे को घरों से निकालने ना निकालने का हुक्म दिया, और इस तरह एक दूसरे के खिलाफ मदद ना करने का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसको तो भूल गए, उसको पसीपुश डाल दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक हुक्म ले लिया। तो ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया आगे, ईमान लाते हो, मानते हो, बेबाजिल किताबी, किताब के कुछ हिस्से पे, यानी तौरात के, व तकफुरून और कुफर करते हो, नहीं मानते हो, बिबाजिन बाज, यानी तौरात का बाज हिस्सा उसको मानते हो, और बाज हिस्से पर अमल नहीं करते, बाज हिस्से का तुम इनकार करते हो। फम जज़ाउ, तो क्या है जजा, मन उसकी, यफ़अलु जो ये करता है, यानी अल्लाह ताला के आधे हकाम पे अमल करता है, जो मर्जी के हकाम होते हैं उस पे अमल करता है, और जो मर्जी के नहीं होते उनको छोड़ देता है।
जैसे बनी इसराइल ने किया, जैसे यहूद ने किया। अल्लाह ने फरमाया इनकी जजा क्या है, सिवाय इसके ज़ालिका मैं यफलु ज़ालिका, जो करे वो, यानी वो अमल, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज़युन रसवाई, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी के अंदर। यानी उसकी जजा क्या है कि ऐसे इंसान के लिए दुनिया की जिंदगी के अंदर, ऐसी कौम के लिए दुनिया की जिंदगी के अंदर क्या है, खिज़ ये है, खिज़युन यानी रुसवाई ही रुसवाई है। वो यौमल कियामती, और जब क्यामत का दिन होगा, युरद्दून, वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अजाब, शदीद तरीन अजाब की तरफ। तो दुनिया के अंदर तो उनके लिए रसवाई मुकद्दर है, दुनिया के अंदर उनके लिए रसवाई मुकद्दर है। और ये रसवा हुए यहूदियों के जो तीन कबीले थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा, और तीसरा जो कबीला था बनु कैनका, तो इनको दुनिया के अंदर भी इनको जिल्लत उठाना पड़ी और ये रसवा हुए कि बनु कैनुका और बनु नजीर को जलावतन कर दिया गया, और जो बनु कुरैजा थे उनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया, और जो औरतें और जो उनके बच्चे थे, औरतों को लोंडिया बना लिया गया और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। ये दुनिया के अंदर उनकी रुसवाई थी कि जिन्होंने अल्लाह ताला के अहद व पैमान को तोड़ा, कि अल्लाह ताला के बाज अहकाम पे अमल किया और बाज को छोड़ दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यतअमलून, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन, गाफिल, नाउज बिल्ला, अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा, उस चीज से, तामलून, जो तुम तामलून अमल करते हो। तो हम जैसे भी हम अमल करें, अल्लाह ताला हमको देख रहा है। और अगर देखा जाए तो आज हम मुसलमानों की भी यही हालत है कि हम अल्लाह ताला के बाज अहकाम पे अमल करते हैं और बाज अहकाम को हम छोड़ देते हैं, अल्लाह के बाज अहकाम को हम तर्क कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के एक एक हुक्म की हमें तामील करनी चाहिए, अल्लाह ताला के सारे अहकाम पे हमें अमल करना चाहिए। अभी आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे खंजीर है, जैसे खंजीर का गोश्त है, हर मुसलमान उसको पता है कि ये हराम है, उसके करीब भी नहीं जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले में कितने बड़े बड़े ऐसे अमल हैं कि जो हराम है, जो गुनाह है, लेकिन वो बेखौफ होकर उसको करते हैं। वहां पे अल्लाह ताला याद नहीं आता, वहां पे अल्लाह ताला का डर नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के बाज अहकाम को ले लेते हैं और बाद दूसरे अहकाम को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह ताला के अहकाम के साथ मजाक है। अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ने फरमा दिया कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयतों को जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या है। अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया कि उलाइका अल्लज़ीना, उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने, इश्तराउ, जिन्होंने खरीदा, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, बिल आखिरती, आखिरत के मुकाबले में, आखिरत को पसीने पुश डाल दिया और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। अल्लाह ने फरमाया फला युखफ्फफु, बस नहीं तखफीफ की जाएगी, नहीं कम किया जाएगा, अनहुम, उनसे, अल अजाब, अजाब, वला हुम, और ना ही वो, युनसरून, मदद दिए जाएंगे, उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी, उनको कोई मदद भी नहीं मिलेगी। जब क्यामत का दिन होगा तो ना ही उनका कोई वली होगा, ना ही उनका कोई नासर होगा, ना कोई दोस्त होगा, और ना ही कोई मदद करने वाला होगा। और वो अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत के अंदर पेश होंगे, अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे। इसके बाद आयत नंबर 87 है कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, इन रसूलों से, इन रसूलों के साथ कैसा सलूक था, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब इनायत फरमाई। और इसी तरह बनी इसराइल का तकब्बर और तकजीब इसका बयान है। और बनी इसराइल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुटलाया, तो बनी इसराइल को क्या करा दिया गया, बनी इसराइल को मलऊन करा दिया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द आतैना, बिला शुबा, यकीनन, आतैना, हमने दी, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताब, किताब यानी तौरात,
यानी इससे मुराद क्या है, यानी हमने उनको तौरात अनायत फरमाई। वक़फ़ैना मिन बादिही, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हमने पे दर पे भेजे बिर रसूल रसूल, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने पे दर पे कई रसूल भेजे लोगों की हिदायत के लिए, और लोगों को कुफर और शिर्क के अंधेरों से निकाल के तौहीद के नूर और तौहीद की रोशनियों की तरफ लाने के लिए, और अल्लाह के अहकामात को बताने के लिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि वह आतैना, और दी हमने ईसा बिन ईसा बिन मरियम, मरियम के बेटे ईसा को, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने क्या दी, अलबय्यिनात, बय्यिनात यानी वाज़े निशानियां दी, उनको मौजज़ात अता फरमाए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौजज़ात अता फरमाए, मसलन बुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा करते थे, और इस तरह मिट्टी से परिंदा बना के उसके अंदर फूंक मारते थे, उसके अंदर फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाता था और वो उड़ने लगता था अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसी तरह बरस, और जो अंधे होते थे उनको ठीक करते थे, जो मरीज होते थे अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा इस्लाम के हाथ से उनको शिफा मिलती थी। तो अल्लाह ने फरमाया अफकुल्लमा, फिर क्या जब कभी जाअकुम, आया तुम्हारे पास, रसूल, कोई भी रसूल, बिमा ला तहवा, बिमा वो चीज लेके आया, ला तहवा नहीं चाहते थे, अनफुसुकुम तुम्हारे दिल, इस तकबर तुमने तकबर किया, फिर तुमने क्या किया, फरीकन, फिर एक फरीक यानी एक ग्रोह अंबिया का, कज़्ज़ब तुमने उनकी तकजीब की, तुमने उनको जुटलाया। व फरीकन, और एक फरीक को यानी एक ग्रोह को, तख्तुलून तुम कत्ल करते थे, नाउज़ बिल्लाह वलियाज़ बिल्लाह। तो बनी इसराइल के तकब्बुर, बनी इसराइल के इस्तिकबार और इनकी तकजीब का बयान है कि जब कभी रसूल एक ऐसी शरीयत और ऐसे अहकामात को लेके आते थे कि जो इनको पसंद नहीं होते थे, जो इनको अच्छे नहीं लगते थे, तो वो क्या करते थे, फौरन उनकी तकजीब करते थे। बाज की तकजीब करते थे, उनको जुटला देते थे सिर्फ, और बाज को कत्ल ही कर देते थे वलियाज़ बिल्लाह। इसके बाद अगली आयत के अंदर बनी इसराइल की एक और खराबी, एक और बदअमाली का जिक्र है कि वो क्या कहते थे, वकालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फुन, गिलाफ में महफूज हैं, गुल्फुन यानी गिलाफ के अंदर हैं, गिलाफ के अंदर महफूज हैं। क्या मतलब इसका, कि वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर तुम्हारी बातों का असर नहीं होता, कि ए मोहम्मद, तुम्हारी बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। वो कहते थे हमारे जो दिल है ना वो गुलाफ के अंदर हैं, वो पर्दों के अंदर हैं, उनके ऊपर पर्दे हैं, और हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला। कैसे वो लोग थे जो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह शाम वो देखते थे, और उनको मालूम भी था कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और उनकी किताबों के अंदर मौजूद भी था, तौरात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का बयान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बयान की गई थी वाजे तौर पे, उनको मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी वो तकजीब करते थे और जुटलाते थे। या इसका मतलब यह है कि हमारे जो दिल हैं वो इल्म और हिकमत से पुर हैं, हमारे दिल इल्म और हिकमत से पुर हैं। अब हमारे दिलों के अंदर किसी और इल्म की गुंजाइश नहीं है, यानी इतना इस्तेहजा, इतना तकब्बर और इतना मजाक, क्योंकि कहते थे कि हमारे जो दिल हैं वो इल्म से बड़े बड़े हुए हैं, हमें आपके इस कुरान के इल्म की जरूरत नहीं, वले याजुबिल्ला। तो अल्लाह ताला ने इनको क्या सजा दी, फरमाया बल्कि लअनहुमुल्लाहु, लअनहुम, अल्लाह ताला ने लानत की, हुम उन पर, किस वजह से, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से, कि वो कुफर करते थे। फकलीलन, बस बहुत कम है, फकलीलन, बस बहुत कम है, माँ वो युमिनून, जो ईमान लाते हैं, यानी वो बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं। इससे मुराद ये है कि इनके अंदर बहुत कम लोग हैं कि जो ईमान लाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो ईमान ले आए, बनी इसराइल के थे, और यहूदियों के उलमा में से थे, वो ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پر ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور یہ اس سے مراد یہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بعض رسولوں کو مانتے تھے اور بعض رسولوں کو وہ نہیں مانتے تھے بلکہ ان کا انکار کرتے تھے اور ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جی اگلا صفحہ ہم اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ، کہ بنی اسرائیل کے پاس جب کتاب آئی، یہودیوں کے پاس جب کتاب آئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اور قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، قرآن تصدیق کرنے والا ہے، ان کے خلاف نہیں ہے، یعنی قرآن کے جو مضامین ہیں اور جو تورات اور جو انجیل ہے جو اصلی حالت میں جب نازل ہوئی تھی تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے خلاف نہیں ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولما، اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب ان کتاب من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی یہ قرآن جب ان کے پاس آیا تو یہ قرآن جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کی بھی انجیل کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کے جو مضامین ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، یعنی قرآن کے اندر بھی توحید کی دعوت ہے، اور تورات اور انجیل جو جو اس وقت جو نازل ہوئی تھی اور تحریف سے قبل، ان کے اندر بھی خالص توحید کی دعوت ہے، ایمان بال یوم الاخر کی دعوت ہے، ایمان بالرسل کی دعوت ہے، ایمان بالقدر کی دعوت ہے، اللہ اور اس کے جو رسول ہیں ان کی اطاعت کی دعوت ہے، ایمانیات کی دعوت ہے۔ تو قرآن کے مضامین اور تورات اور انجیل کے مضامین ان کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ کتاب مصدق ہے، تصدیق کرنے والی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، وکانو اور یہ تھے، یعنی یہود، یہ یہودی، یہ تھے من قبل اس سے پہلے، یستفتحون یہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پہ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی فتح، یعنی فتح طلب کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ عرب کے مشرکین سے جب یہ مغلوب ہوتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج، اپنے آخری نبی کو بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، تاکہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کے ان کفار اور مشرکین کو ہم ان کو سزا دیں، ہم ان کو مغلوب کریں، ان کو کیا کریں، ہم ان پر غلبہ حاصل کریں۔ تو پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو کیا کیا انہوں نے، کفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلما، پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس، یا آئی ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو کہ جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی تو کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا، اور بلکہ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں موجود تھیں تو رات کے اندر وہ ان کو معلوم تھی ساری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عرفو معرفت کے بعد انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا کہ جنہوں نے پہچان لینے کے بعد، جنہوں نے معرفت حاصل کر لینے کے بعد کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، کہ ہم یہ نہیں کہ ہم ایمان لانے کے بعد، ہم حق کو پہچان لینے کے بعد ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑیں، ہم جہنم کے راستے پہ چل پڑیں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ سے کثرت سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بھی
کہ انہوں نے خریدا اس کے ساتھ انفسہم، اپنی جانوں کو، بئسما، بہت بری ہے وہ، اشتروا بھی، کہ جس کے ساتھ انہوں نے خریدا انفسہم، اپنی جانوں کو، یا اپنی جانوں کو اس چیز کے بدلے میں بیچ دیا، بہت بری ہے وہ چیز، ان یہ کہ یکفرو، کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بغین، ضد کے اندر آ کے، انار کے اندر آ کے، ان یہ کہ ینزل اللہ، کہ اللہ تعالی نازل کرتا ہے، من فضلی ہی، اپنے فضل سے، علا، اس علا پر، من، جسے یشاء، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ بہت بری چیز ہے یہ، کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا، کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کفر کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا حسد تھا، ان کے اندر عناد تھا۔ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کے اندر عناد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے اپنے فضل سے، کہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے؟ بنی اسرائیل سے ان کو آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ نازل کرے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا رسول منتخب کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کو عطا کرنے میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ کسی کو کوئی محنت نہیں ہے، یہ کسی کو کوئی ریاضت اور عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی نبوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے، جس کو چاہتے ہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فباؤ، بس وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، بار بار اللہ تعالیٰ ان پہ غضب ناک ہوا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کی حق کے اندر گستاخیوں کی وجہ سے، ان کے انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے، یعنی بنی اسرائیل اور یہودیوں کے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کی، اس کی وجہ سے غضب علی غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب پر غضب ان پہ، اللہ تعالیٰ کا غضب پر غضب ان پہ نازل ہوتا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، کافروں کے لیے کیسا عذاب ہے؟ رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جی، آیت نمبر 91 ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، یعنی ان کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آمینو، کہ ایمان لے آؤ، بما، اس پہ، کہ انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پہ، انزیلا، جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، یعنی جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعمالی کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے ایک اور بدعمالی کا ذکر کیا، برے عمل کا ذکر کیا، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اس چیز پر ایمان لاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو آگے سے وہ کیا جواب دیتے تھے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو تورات عطا فرمائی کہ ہم صرف تورات پر ہم ایمان لائیں گے، ہم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انکار کر کے کیا کہتے تھے کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور وہ کفر کرتے تھے، بِمَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ تھی، جو اس کے علاوہ ہے جو کتاب، اس کا وہ کفر کرتے تھے، یعنی قرآن کا وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، یعنی قرآن، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم،
اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فلیما، پھر کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے قبل، ان کن تم، اگر تم ہو مؤمنین مومن، اگر تم مومن ہو، اگر تم حقیقی معنوں میں ایماندار ہو، تو تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا تورات پر ایمان ہے، حالانکہ تورات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرنے سے تو منع کیا گیا ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے اور ہم تورات کو مانتے ہیں؟ حالانکہ قرآن تورات کے تو خلاف نہیں ہے، اور قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے اوپر نگہبان ہے، جیسے کہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہیمن علیہ، کہ مہیمن ہے، نگہبان ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تمہیں یہ دعوت دیتے آئے کہ تم نے تورات پر ایمان لانا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء، ان کی خلاف ورزی کی تم نے، اور ان کو قتل کیا، اور ان کی تعلیمات کے بھی خلاف چلے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءکم، آئے موسیٰ، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح بینات لے کے، واضح نشانیاں لے کے، معجزات لے کے، ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی بینات یعنی معجزات لے کے تمہارے پاس آئے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کو اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 93، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد و پیمان، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے اوپر بلند کیا، اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہ پہاڑ ابھی ہم پہ گرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم میرے سے عہد و پیمان کرو، میرے سے پختہ عہد کرو کہ تم نے تورات پہ عمل کرنا ہے، اور تم نے سننا ہے، اور اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کیوں بلند کیا؟ تاکہ ان کو یقین آ جائے، تاکہ ان کو یقین آ جائے، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عہد قبول کر لیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا معجزہ تھا، کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ ایسے تھا کہ گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دی، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پہ عمل کرنا ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو چیز دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا تھی؟ وہ تورات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی حکم دیا کہ تم نے سننا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نہ مانا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا، سن لیا، لیکن اب ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔
हम अल्लाह ताला की मासियत करने वाले हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। तो आसैना, हमने नाफरमानी की। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसके दो मतलब बयान किए हैं। एक मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जुबान से ये कह दिया था कि हमने सुना और अब हम मानेंगे नहीं। यानी इतना तकब्बुर और इतना इस्तिकबार और अल्लाह ताला की आयत के साथ इतना इस्तेहजा कि उन्होंने कहा कि हमने सुन तो लिया है लेकिन अब हम अमल नहीं करेंगे। और दूसरा इसका मतलब यह है कि उनका उनका हाल ये बता रहा था, उनके दिल के अंदर ये नीयत थी कि हमने सुन तो लिया लेकिन हमने इस पे अमल नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, व उशरिबू व उशरिबू, और पिला दिया गया, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों के अंदर, अल इजला, इजल यानी बछड़ा। मुराद क्या है कि बछड़े की जो मोहब्बत है उनके दिलों के अंदर पिला दी गई। बछड़े की मोहब्बत उनको पिला दी गई, यानी कि इतनी बछड़े की मोहब्बत उनके अंदर रच बस गई थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि गोया कि ऐसे है कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर उसको पिला दिया गया और सैराब हो गए उनके दिल। बेकुफ्रहिम, क्या वजह थी? उनके कुफर की वजह से, उनके शिर्क की वजह से, अल्लाह ताला के साथ बछड़े को शरीक करने की वजह से, अल्लाह ताला की इबादत के साथ उसकी इबादत करने की वजह से। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कुल बेइस्सामा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमा दीजिए कि बहुत बुरी है वो चीज जो या अमुरुकुम, कि जिसका हुक्म देता है बिही, उसके साथ, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान। यानी तुम्हारा ईमान जिस चीज की तुम्हें हुक्म देता है वो बहुत बुरी चीज है। इन कुन तुम, अगर तुम हो, मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, तो तुम्हारा जो ईमान है जिस चीज का तुम्हें हुक्म देता है वो बहुत बुरी चीज है। जी, इसके बाद हमारा अ, ये सफा नंबर 14 है ये। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कह दीजिए, इन कानत, अगर है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंद अल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ, खालिसतन, खालिस यानी खास तुम्हारे लिए, मिन दून नास, लोगों को छोड़ के, फतमन्नवुल मौत, तो तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को और यहूदियों को, अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया कि अगर तुम ये समझते हो, अगर तुम्हारा ये ख्याल है, अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि आखिरत का अगर यानी जन्नत हमारे लिए है सिर्फ, तो तुम जरा मौत की तमन्ना तो करके देखो। तुम मौत की तमन्ना करके देखो। तुम मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकते। तुम दुनिया की जिंदगी के इतने हरीस हो, इतने लालची हो, दुनिया के मफाद के, दुनिया के मालो मता के, कि तुम कभी भी मौत की तमन्ना तक नहीं करोगे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलन यतमन्नाहु हो, वो हरगिज उसकी तमन्ना नहीं करेंगे मौत की, अबदन, कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वजह क्या है? बीमा, उस सबब के, कद्दमत, भेजा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, यानी उनके हाथों ने जो आगे भेज दिया है, यानी उनके जो अमाल हैं, जो अमाल उन्होंने किए हैं, उनको मालूम है कि आगे हमारा क्या हश्र होने वाला है। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर जितनी जिंदगी गुजार लें, हम गुजार लें। आगे हमारा जो हश्र होने वाला है वो होने वाला है, उनको मालूम है, बिमा कद्दमत ऐदीहिम। तो कभी भी वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तो ये यहूदियों को अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि अगर तुम ये समझते हो कि आखिरत का अगर खालिस तुम्हारे लिए है तो तुम एक दफा मौत की तमन्ना तो करके देखो। लेकिन वो मौत की तमन्ना उन्होंने नहीं की, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलन यतमन्ना हो बदन, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला जालिमों से वाकिफ है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिकीन और इसी तरह ये जो यहूद हैं, ये यहूदी, ये दुनिया की जिंदगी के, इस उम्र के सबसे ज्यादा हरीस हैं। वो इस दुनिया से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका आखिरत पर ईमान नहीं है। उनका आखिरत पर कोई ईमान नहीं है। उनको अल्लाह ताला से कोई उम्मीद नहीं है। मुशरिकीन तो आखिरत के बिल्कुल मुनकर थे, और जो यहूदी थे वो आखिरत को तो मानते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तो हमारा क्या हशर होगा। तो इसलिए वो कभी भी
موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ان کو پائیں گے، احرص الناس سب سے زیادہ ہرس والا لوگوں میں سے، علی حیات دنیا کی زندگی پہ، یہودیوں کو پائیں گے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں میں سے پائیں گے کہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی آپ یہودیوں کو اور مشرکین، اس کے بعد مشرکین کو دنیا کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، ہرس والا پائیں گے۔ یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا کوئی ایک، ان میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے، لو کاش یو امرو عمر دیا جائے، الف سنتین 1000 سال، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے 1000 سال عمر مل جائے اور دنیا کے اندر میں مزے کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا، نہیں ہے وہ، بمزحزحہ ہی، اس کو عذاب سے بچانے والا، من العذاب، عذاب سے بچانے والا، ان یعمر، کہ وہ عمر دیا جائے، کہ وہ لمبی عمر دیا جائے، یعنی 1000 سال بھی اگر ان کو عمر مل جائے، اس سے بھی زیادہ اگر ان کو عمر مل جائے، لمبی سے لمبی اگر بھی ان کو عمر مل جائے، تو یہ زیادہ لمبی عمر کا ملنا انہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی ظاہر میں اور پوشیدہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، جب ہم خلوت کے اندر ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں جلوت میں دیکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہمیں خلوت میں بھی دیکھتا ہے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جتنا بھی ہم دنیا کے اندر زندہ رہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک ہمارے اعمال اور ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اور جب تک ہمارے اعمال صالحہ نہیں بنتے، تو ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں، اور نہ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر ہم لمبی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے اندر، اس کے بعد اس آیت کے اندر اس چیز کا بیان ہے، اور اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا رکھتے تھے؟ دشمنی رکھتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے عناد رکھتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، تو یہ چاہتے تھے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں بنے؟ ان کی قوم کے اندر، ان کی قبیلے کے اندر، ان کی نسل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو نعوذ باللہ، بجائے اس کے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، فرشتوں پر ایمان لاتے، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے نفرت اور اناد اور دشمنی رکھنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من کانا، جو بھی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل، جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، تو پس بے شک اس نے، نزلہ، نازل کیا، اتارا، علی قلبی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نازل کیا۔ یعنی جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ، قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا، قرآن کو وحی کی شکل میں لایا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کو قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ وہودن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور بشارت ہی بشارت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ قرآن، یہ ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ قرآن یہ بشارت ہی بشارت ہے، اس کے اندر اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، ہم اس پہ تدبر کریں، اور ہم اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو ہم سیکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من جو بھی، کانا ہے، عدوًا، عدو، دشمن، للہ، اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا،
व रुसुलिही, और अल्लाह ताला के रसूलों का, व जिब्रील, और जिब्रील का, व मीकाल, और मीकाल का। जो भी इन फरिश्तों का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, फरिश्तों का दुश्मन है, या मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, तो वो जान ले कि फ़इन्न अल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, अदुव्वुन, वो क्या है, दुश्मन है, लिल काफिरीन, काफिरों का। अगर कोई अल्लाह से दुश्मनी रखता है, अल्लाह के फरिश्तों से दुश्मनी रखता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है, मीकाईल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखता है, तो वो जान ले कि अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह अकबर, कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कितना इंजार है, और कितना डरावा है, और कितनी बड़ी वईद है कि जो अल्लाह ताला का दुश्मन है तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। वाय नंबर 99 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अगली आयत के अंदर उसको हम लेते हैं, वलकद, और बिलाशुबा यकीनन, अनजलना, हमने नाजिल किया, इलैका, आपकी तरफ, आयातिन, आयतों को, बय्यिनातिन, जो बय्यिनात हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनके अंदर कोई कजी नहीं है, जिनके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। वमा यकफुरु बिहा, और नहीं कोई कुफर करता, बिहा, इन आयतों से, इल्ला, मगर, अल्फासिकून, फासिक लोग। इन आयतों का कुफर वही लोग करते हैं कि जो फिस्को फजूर के अंदर मुब्तला है, जो फासिक हैं, जो अल्लाह ताला की इताअत से निकल चुके हैं। तो इन आयात के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि यहूदी ईमान से खाली हैं और अहद को तोड़ने वाले हैं, और इसी तरह अहले किताब के एक फिरके ने किताब को पसे पुश डाल दिया, उसका बयान है। अल्लाह ने फरमाया, अवाकुल्लमा, और क्या जब कभी, आहदो, वो अहद करते हैं, आहदन, कोई भी अहद करते हैं, नबदहु, तो फेंक देता है, उस अहद को, फरीकुन, एक फरीक, एक ग्रोह, मिनहुम, उनमें से। यानी जब कभी भी ये कोई अहद करते हैं तो कोई ना कोई एक ग्रोह इन बनी इसराइल में से, यहूदियों में से, अल्लाह ताला की उस अहद को तोड़ देता है और उसको फेंक देता है। बल अक्सरहुम ला युमिनून, बल्कि इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं। यहूदियों की अक्सरियत जो, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वलम्मा, और जब, जाअहुम, आया उनके पास, रसूल, एक रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुन, जो तस्दीक करने वाला है, लीमा, उसकी, माअहुम, लीमा, उसकी, जो, माअहुम, उनके पास है, यानी तौरात। तो क्या किया उन्होंने, नबदा, फेंक दिया, फरीकुन, एक ग्रोह ने, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, जिन्हें किताब दी गई, किताब अल्लाह, अल्लाह ताला की किताब को, अल्लाह ताला की किताब को उन्होंने फेंक दिया। कैसे, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, अल्लाह ताला की किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। कअन्नहुम, गोया कि वो, ला यालमून, जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं। तो इसमें अहले किताब के एक फिरके का बयान है, एक जमात का बयान है, कि जिन्होंने किताब को, यानी कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया, जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था, अपनी पीठों के पीछे उन्होंने इसको फेंक दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक रसूल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो तस्दीक करने वाले हैं, जो उनके पास, यानी जो, यानी तौरात की तस्दीक करने वाले हैं, तो क्या किया उनमें से एक ग्रोह ने, नबदा फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, किताब अल्लाह, उनमें से एक ग्रोह ने अल्लाह ताला की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, वो ऐसे बन गए कि जैसे कि गोया कि वो जानते ही नहीं थे। अभी आखिरी सफ़ा है हमारा, कि बनी इसराइल ने शैतान की पैरवी की, शयातीन की पैरवी की। और इन आयात के अंदर बाबल के जो दो फरिश्ते थे, हारूत और मारूत, उनके किस्से का बयान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तबऊ, पीछे लग पड़े, यानी ये यहूदी, ये बनी इसराइल, मैं, उसके, तत्लू, जो पढ़ते थे, अशयातीनु, शयातीन, अला मुल्क सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुल्क के अंदर, उनकी बादशाहत के अंदर, उनके दौरे हुकूमत के अंदर। यानी ये यहूदी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो शयातीन थे, जो वो पढ़ते थे, उनके पीछे वो लग गए। वमा कफर सुलेमान, वमा, और नहीं, कफर, कुफर किया, सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया।
तो जो शयातीन थे वो क्या पढ़ते थे? वो जादू करते थे। तो बनी इसराइल ये भी जादू सीखते थे और अमलियात करते थे। तो ये बहुत ज्यादा उनके अंदर ये चीज रवाज पा गई थी कि वो जादू करते थे और शयातीन के पीछे पड़ के उनसे जादू का ये जो अमल है ये सीखते थे, और जादूगरों के वो पीछे फिरते थे और जादू का अमल ये करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलाकिन्न शयातीन कफरू, हकीकत ये है कि शयातीन ने कुफर किया। किसने कुफर किया? शैतानों ने कुफर किया। कि युअल्लिमून अन्नासा, युअल्लिमून वो सिखाते थे, अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा क्या सिखाते थे? जादू। कि शयातीन ने कुफर किया कि जो शयातीन लोगों को क्या सिखाते थे? लोगों को जादू सिखाते थे। लोगों को क्या सिखाते थे? जादू सिखाते थे। तो जो यहूदी लोग थे ये जादू टोने और अमलियात के पीछे पड़ गए। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक यहूदी लबीद बिन आसम यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया। तो जादूगर की जो सजा है इस्लाम के अंदर वो क्या है? कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाए। जादूगर की सजा क्या है? कत्ल कर दी, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो यहूदियों ने ये मशहूर कर दिया था कि नऊज बिल्ला हजरत सुलेमान इस्लाम की जो हुकूमत कायम थी, नऊज बिल्ला ये जादू के बलबूते पे कायम थी। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद की कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो जो उनका जो दौर खिलाफत था, जो उनका जो दौर हुकूमत था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, वो मोजज़ात थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से थे। उसके अंदर जादू को कोई दखल कोई अमल दखल नहीं था। अल्लाह ने फरमाया वो मैं उन जिला, और जो नाजिल किया गया, अलल मलकैनी दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबिल में। ये बाबिल, बाबिल जो है वो इराक के अंदर एक मुकाम था, एक जगह थी, हारूत और मारूत, हारूत और मारूत के ऊपर। यानी ये यहूदी ये उस चीज के पीछे भी पड़े, यानी उस इल्म के पीछे भी, कि जो बाबिल में हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्तों के ऊपर एक खास इल्म उतारा गया था, तो ये उस इल्म को सीखने भी लग गए, उसके पीछे पड़ गए। तो वमा, और नहीं युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन किसी को भी, यानी ये जो हारूत और मारूत जो दो फरिश्ते थे ये किसी को भी सिखाते नहीं थे। यहाँ तक कि हत्ता यकूला, यहाँ तक कि वो कहते थे कि इन्नमा नहनु फितनतुम, कि हम तो सिर्फ फितना है, हम तो सिर्फ आजमाइश हैं। तो हमसे जो हराम चीज है वो मत सीखो। वो वाजे बता देते थे, ये दो फरिश्ते थे, ये बता देते थे उनको कि जो इसमें गलत चीज है उसको मत सीखना है, उसको नहीं सीखना है। और वो कहते थे कि फला तकफुर, कुफर मत करो। वो साफ वाजे अंदाज में बता देते थे कि कुफर नहीं करना, कुफर नहीं करना। फिर तअल्लमूना, बस वो सब सीखते थे, मिनहुमा उन दोनों से, नहीं दोनों फरिश्तों से, नहीं हारूत और मारूत से, वो दोनों से सीखते थे। माँ वो चीज युफर्रिकूना, तफरीक डाल देते थे, जुदाई डाल देते थे, बिही उसके जरिए, यानी उस इल्म के जरिए, जो इल्म उतारा गया था दो फरिश्ते हारूत और मारूत के ऊपर। तो तफरीक और जुदाई डाल देते थे किसके दरमियान? बैन अलमरई व ज़ौजी, आदमी और इसकी बीवी के दरमियान, आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। तो जादू का इल्म सीखते थे, और जो चीज हराम थी उस इल्म के अंदर वही चीज वो सीखते थे, और बिला झिझक उसको सीख के वो क्या करते थे? जादू का अमल करते थे, और मियाँ और बीवी के दरमियान वो जुदाई डाल देते थे। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम, नहीं थे वो, बिजारीना कुछ भी जरर देने वाले, बिही उसके जरिए, यानी जादू के जरिए, मिन अहदिन किसी को भी, इल्ला बिइज़निल्लाह मगर अल्लाह ताला के इज़्न के साथ, मगर अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, मगर अल्लाह ताला की इजाजत के साथ। यानी ये जो जादू का जो अमल है ये बजाते खुद इसके अंदर तासीर नहीं है, ये कोई असर नहीं रखता जब तक कि अल्लाह ताला का इज़्न ना हो। तो अल्लाह ताला का जिसके लिए इज़्न होता है उसी पे ये जादू अमल भी करता है। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, और इस तरह कुरान की तिलावत, और सुबह शाम के अज़कार, और अल्लाह ताला से कसरत से दुआ ये की जाए तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह जादू के अमल से, इस जादू से महफूज रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो यतअल्लमूना, वो सब सीखते थे। यानी ये बनी इसराइल, ये यहूद, ये सीखते थे उन फरिश्तों से, मा यदुर्रुहुम,
جو ان کو ضرر پہنچاتا تھا، جو ان کو نقصان دیتا تھا، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا. یعنی وہ علم سیکھتے تھے، جادو کا ایسا علم سیکھتے تھے کہ یہ ایسا علم ہے کہ جو نقصان ہی نقصان ہے، جس کے اندر ضرر ہی ضرر ہے، اور جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے. تو یہ شیاطین سے، اور اسی طرح بابل کے اندر جو دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے، ان سے جو سیکھتے تھے وہ ایسا علم تھا کہ ما یضرہم، کہ جو ان کو ضرر ہی پہنچاتا تھا، جو ان کو نقصان ہی دیتا تھا، ولا ینفعہم، اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی نفع دینے والا نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا، ان کو پتا تھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو اس کو خریدے گا، یعنی جادو کے علم کو، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت کے اندر، من خلاق، کوئی بھی حصہ. ان کو معلوم تھا کہ جو جادو کرے گا، جو جادو کا عمل کرے گا، جو جادو کا علم سیکھے گا اور کسی پہ جادو کرے گا، ان کو معلوم تھا کہ آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کا حصہ آخرت کے اندر نہیں ہے، آخرت کے اندر اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ولا بئس، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز، ما، جو، شرو بھی، خریدا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا، وہ بہت ہی بری وہ چیز ہے کہ جنہوں نے، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ولا بئس، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز، ما، جو، شرو بھی، بیچ ڈالا انہوں نے اس کے ساتھ، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو جس چیز کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اور وہ چیز خرید لی، وہ بہت ہی بری تھی. لو کانوا یعلمون، تو اللہ نے تو فرمایا کہ کاش ان کو علم ہوتا، کاش ہی جاننے والے ہوتے. ولو انہم آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے، اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور بچ جاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو تھوڑا سا بھی ثواب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خیر، وہ بہتر ہے. یعنی اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے تو تھوڑا سا بھی ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بہترین چیز تھی. لو کانوا یعلمون، کہ کاش یہ علم رکھتے، کاش ان کو پتہ چل جاتا، کاش یہ جاننے والے ہوتے. جی، یہ آخری دو آیات ہیں. دیکھیے، یہود جب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے. کہ رائنا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ رائنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو، رائنا، کہ ہمارا خیال کرو، ہماری رعایت کرو، کہ رائنا کا لفظ نہیں بولنا. وقولو، اور کہو، انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، انظرنا، ہماری طرف دیکھیں. واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ سننا ہے، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. تو یہودی کیا کرتے تھے کہ رائنا کو تھوڑا سا کھینچ کے رائنا بنا دیتے تھے، رائنا. تو اس میں گستاخی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائنا، ہمارا چرواہا، رائنا، ہمارا چرواہا. یا اس کو رائنا سے وہ لیتے تھے اور اس کا مطلب ہے احمق، نعوذ باللہ. تو وہی ایسے الفاظ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو منع کر دیا کہ تم نے آئندہ رائنا نہیں کہنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے انظرنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے. تو اللہ نے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک
نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں. کیا بات نہیں چاہتے، کیا چیز نہیں؟ یعنی اہل ایمان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من خیر، کوئی بھی خیر، کوئی بھی خیر اہل ایمان پر آئے، ان کو ملے. یہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں، مشرکین مکہ ہیں، جو بت پرست ہیں، جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ سے اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، اللہ تعالی خاص کر دیتا ہے، تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کسے؟ مان جسے یشاء اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نبوت کی جو نعمت ہے، یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت عطا فرما دیتا ہے. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی قوم، کسی مذہب، اور اسی طرح کسی قبیلے کا، کسی نسل کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے. کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی محنت، کسی بھی چیز کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ رسالت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ اس کو چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس کو عنایت عطا فرماتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل، فضل والا، العظیم، بہت فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل، اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. جی. تو الحمدللہ آج کے ہمارے سبق کا اختتام ہوا. تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ روزانہ کا سبق انشاءاللہ آپ نے دہرانا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے انشاءاللہ لکھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ نوٹس جو ہیں ان کو بھی مکمل کرنا ہے. اور جو آپ پڑھتے ہیں آپ پوری کوشش کیجئے کہ اسے دوسروں کو بھی پڑھائیں، کہ جو انسان دوسروں کو پڑھاتا ہے اس کو خود وہ چیز اچھی طرح سمجھ آتی ہے، اور اس کو اس چیز کے اندر، اس علم کے اندر رسوخ اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے. جی، یہاں پہ ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، جی، ایک اپنی سوال خدمت ہے، میں اگر آپ اس کو جواب دے دیں، کیو این اے میں ہے. استاد محترم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، رائنا کا مطلب بتایا ہے، پہلے اس کو لے لیتے ہیں. رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. یعنی وہ یہودی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے تھے. تو لیکن وہ زبان کو پھیر کے اس کو غلط پڑھتے تھے. پھر وہ کہتے تھے رائنا، نہیں کہتے تھے بلکہ رائنا بول دیتے تھے. تو رائی، رائی ہمارا چرواہا. جادو و تویز سیم ہی ہیں. جادو اور تویز بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تعویذ ہوتے ہیں وہ انہیں کے اندر جادو بھی ہوتے ہیں. ایک جو تعویذ جو گلے کے اندر لٹکایا جاتا ہے، تو اس کے اندر اگر غیر اللہ کا نام ہے، کسی غیر اللہ سے مدد مانگے گی یا فرشتوں سے مدد مانگے گی ہے، تو وہ شرک ہے، وہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، کہ جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اسی طرح حتیٰ کہ جو قرآنی تعویذ ہیں، جو جن کے اندر قرآن لکھا ہوتا ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے، وہ بھی جائز نہیں ہے.